بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو خبر ہے آج کی وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے بشریٰ عمران خان، وہ لاہور میں ایک دن گزارنے کے بعد واپس پشاور جا چکے۔ پشاور سے ایک دم پورے پروٹوکول کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ آدھی درجن سے درجن کے قریب ان کی گاڑیاں تھیں پروٹوکول میں، جو کے پی حکومت کی طرف سے ان کو دیا گیا ہوا ہے۔ اب یہ کس طور پہ دیا گیا ہوا ہے، نہ وہ فرسٹ لیڈی ہیں، نہ کوئی اور ان کے پاس آفیشیل پوزیشن ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کو وہ پروٹوکول سرکاری خرچے پہ مل سکے۔ پرائیویٹ کو اپنا جتنا مرضی رکھے لیکن وہ مل سکے۔ لیکن وہ لاہور پہنچی پشاور سے، لاہور میں انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد جو ہیں ہم نے ایک آدھ جرنلسٹ دوست کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو ٹویٹ بھی کر دیا ہے، وہ ہم نے ان کو دیکھ لیا۔ اچھا، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ ہے جو اس وقت سپیکولیٹ ہو رہا ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے جو ہم نے چیک کیا ہے وہ ہے وہ کل آئی ہیں، کل یعنی کہ جمعہ کے روز، اور ہفتے کے روز صبح ان کی عدالت میں پیشی تھی۔ قیام انہوں نے زمان پارک والے گھر میں کیا ہے، وہی اچھا۔ لیکن کل جب ہم پی ٹی وی پروگرام کرنے پہنچے تو وہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ زمان پارک کے پاس کہیں کوئی آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے کچھ فائر بریگیڈ کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار، پکی پیرنی لاہور آئی ہو اور زمان پارک کے ارد گرد آگ لگی ہو تو پی ٹی آئی کے یوتھرز کو تو آسمان سر پہ اٹھا لینا چاہیے۔ ان کے یوٹیوبرز تو موقع پہ پہنچے ہوں گے۔ یہ جو ان کی لاہور سے روانگی کی فوٹیج ملی ہے وہ بھی تو اسی طرح کے یوتھر کے ذریعے ملی ہے نا ہمیں تو۔ لیکن ان کے محاذ کے اوپر مکمل طور پر ایک خاموشی اور سوگ کا سما ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ایسا ہونا نہیں چاہیے، نیچرلی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ میں نے اپنے آپ سے کہا۔ لیکن یہ کل شام کی اطلاع تھی، جمعہ کی شام کی اطلاع تھی کہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک بلاکڈ چل رہا ہے اس وقت۔ ایک صاحب جو کہ ادھر سے گزر کے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ میں پھنس گیا تھا اس جگہ کے اوپر، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ فائر بریگیڈ وغیرہ کی گاڑیاں بھی 1122 بھی پہنچی ہوئی تھی، اور یہ سارا سلسلہ جو تھا وہاں پہ جاری تھا۔ خیر، پنکی پیرنی شام کو وہاں سے نکلتی ہیں، اور نکل کے جوہر ٹاؤن کے اندر یہ واقعہ کو کرشی کے نام سے کوئی ڈینٹل سرجن ہے یا ڈینٹسٹ کلینک ہے، وہاں پہ آتی ہیں، اور وہاں پہ آنے کا جو جواز ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے دانت کا معائنہ کرانے آئی ہے۔ وہاں پہ وہ کوئی 15 سے 20 منٹ قیام کرتی ہیں۔ ان کا جو پروٹوکول ہے 10-12 گاڑیوں کا یا 6-8 گاڑیوں کا جو بھی ہے وہ وہیں پہ رہتا ہے۔ وہاں سے وہ ایک اکیلی گاڑی میں بیٹھ کے چلی جاتی ہیں۔ نہر کے کنارے ایک سوسائٹی ہے جس کو ہم EME سوسائٹی کہتے ہیں۔ ویسے یہ سوسائٹی اس وقت DHA میں ضم ہو چکی ہے، اور DHA کا ہی ایک فیز کہلاتی ہے۔ تو وہ ادھر چلی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ دو اطلاعات ہیں جس کے پیچھے اس وقت لاہور کے جرنلسٹ جو ہیں وہ پتہ کرنے میں پھاوے ہوئے پڑے ہیں۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ فی الحال ان کی والدہ ٹھیک ہے، اور وہ اپنی والدہ کے پاس گئی تھیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی والدہ کے پاس گئی تھیں تو انہیں پروٹوکول رستے میں چھوڑنے کا کیا تک بنتا؟ وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری جاہو حشمت کے ساتھ وہاں پہ تشریف لے کے جاتی، اور کوئی ممانعت بھی نہیں تھی کہ اگر وہ پشاور سے وہ والا پروٹوکول لے کے زمان پارک لاہور میں آ سکتی ہیں اور وہاں پہ قیام فرما سکتی ہیں، اور اس پروٹوکول کے ساتھ اگر وہ EME سوسائٹی اور اپنے گھر کے تقریباً درمیان میں واقع جوہر ٹاؤن میں اس کلینک تک لے کے جا سکتی ہیں، تو آگے کیا لاجک بنتا تھا؟ وہ آگے کیوں نہیں گئی؟ نمبر 2۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ یہ جو پروٹوکول ہے
اس کے اندر تو چن چن کے وہ لوگ لگائے گئے ہوں گے جو کہ عمران احمد خان نیازی کے اوپر یا اس کے خاندان کے اوپر جان تک چھڑکنے کے لیے تیار ہوں. تو ان سے تو ممکن ہی نہیں تھا نا کہ اس ملاقات کی یا اس کی کوئی تفصیل جو ہے وہ کہیں پہ لیک ہو. ٹھیک ہے نا. ویسے یہ بات سوچتے ہوئے تیسری مجھے خود ہی ہانسا آ گیا کہ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو پھر آپ تک انفارمیشن کیسے پہنچی ہے نا. تو خیر نہیں، میرے پاس تو اگلی انفارمیشن بھی ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. تو جو جن صاحب کا، جن سے میں نے پتہ کیا، یہ خیال تھا کہ وہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے تشریف لے کے گئی تھی. بائی دا وے ان کی والدہ صاحب فراش ہے اور کافی عرصے سے ہیں. یہ پہلے اسلام آباد میں F7 میں یا F6 میں رہا کرتی تھی. اور جب ان کے اور عمران احمد خان نیازی کے درمیان کوئی ناچاکی ہوئی تھی تو وہ بنی گالہ سے ان کے ہاں اسلام آباد میں ان کے گھر منتقل ہو گئی تھی. اگرچہ خان صاحب کے جو حامی ہیں، یہ جو قریبی ہیں، وہ ناچاکی والا معاملہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ناچاکی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کچھ عمل کرنے تھے جو ان کا خیال تھا کہ وہ بنی گالہ میں رہ کے نہیں کر سکتے. انہیں زیادہ یکسوئی چاہیے، انہیں زیادہ اکلوتا پن چاہیے، اس لیے وہ والدہ کے یہاں منتقل ہوئی تھی. لیکن ان کے فیملی ذرائع نے، لطیف کے قریبی ذرائع نے، یعنی اس فیملی کے ذرائع نے بتایا کہ نہیں، ان کی والدہ تھی، ان کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ ان کے ہاں چلی گئیں اور انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، میری دعا ہے. اور اگر انہوں نے کی تو انہوں نے اپنے لیے جنت کمائی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک یہ پہلو. دوسرا جو جس کے پیچھے اس وقت جو ہے لاہور کے جرنلسٹ باولے ہوئے پھر رہے ہیں، دوسری اطلاع وہ یہ ہے کہ وہ EME سوسائٹی میں تو گئیں، لیکن وہاں پہ وہ ایک گھر میں گئیں اور وہ گھر جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب کا ہے. اور ریٹائرڈ جج صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ مقیم ہیں. ان ریٹائرڈ جج صاحب کو جو ہے وہ ملی ہیں اور وہاں پہ کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی، وفاقی بیوروکریسی سے جو ریٹائر ہیں وہ آئے ہیں. اب مجھے یہ آگے سے انہوں نے ڈیوٹی لائی. اب آپ یہ پتہ کریں کہ وہ ریٹائرڈ جج کون ہے اور وہاں پہ ڈسکشن کیا ہوئی. جس بندے نے کہا، میں نے کہا یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بشرا عمران خان صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے EME سوسائٹی میں جو گھر لیا ہو وہ تو ان جج صاحب کا، لیکن وہ انہوں نے کرائے پہ لیا ہو ان سے اور وہ وہاں پہ مقیم ہوں، اور آپ کے پاس جو ہے وہ یہی ہو کہ وہ جج صاحب کا گھر ہے. لیکن بنیادی طور پہ انہوں نے کہا اگر یہ بھی انفارمیشن ہے تو اس کو بھی آپ چیک کر لیجئے، لیکن اب اگلی ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ نے مجھے چیک کر کے بتانا. لو میرے گلے پا دیتا. اچھا، یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کو تھوڑا سا، یہ دوسری والی بات ہے، اس کو تھوڑی سی سپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد سے جب میں نے چیک کرنے کی کوشش کی کہ اگر وہ وفاقی بیوروکریسی کے کوئی افسر جو ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ کون ہو سکتے ہیں، تو اسلام آباد سے مجھے بتایا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کا، بشرا عمران خان صاحبہ کا اب جو زندگی کا واحد مقصد ہے وہ لابنگ کرنا ہے. کم از کم لمحہ موجود وہ لابنگ کرنا ہے یا سفارشیں ڈھونڈنا ہے یا انفلوئنس کرنا ہے جس کے ذریعے عمران احمد خان نیازی صاحب کو جیل میں سے باہر نکالا جا سکے. میں نے کہا کیا جیل میں ان کی سہولیات میں اضافے سے جان نہیں چھوٹے گی؟ انہوں نے کہا نہیں، اب وہ والا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر عاصم ملک صاحب ہیں تو PhD، لیکن کام انہوں نے دوسرے ڈاکٹروں والا شروع کر دیا ہے. اور مطلب کہ انہوں نے ویسے بھی جیل جو ہے بقول زرداری صاحب کے 1 سال بعد بتانا شروع کرتی ہے کہ میں جیل ہوں. تو اب انہوں نے کہا کہ جی جیل نے کیونکہ ان کو بتانا شروع کر دیا ہے اور اب تک ان سے ہو رہے تھے لاڈ، اب ان لاڈیوں میں ہلکی پھلکی کبھی کبھار کمی کر ایسی سہولتیں انجوائے کر رہے تھے جس کا عمومی حالات کے اندر دنیا کی کسی جیل میں تصور ممکن نہیں ہے. ہاں،
بھارت کی جو فلمیں بنائی جاتی ہیں اور اس میں ڈان اور مافیا کو یا ڈان کے مافیا کنگ دکھایا جاتا ہے کہ جیل کے اندر اس نے پورا اپنا ماحول بنایا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے دنیا کی جیل میں وہ سہولتیں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو ان کو وہاں پہ دستیاب تھی، وہ بند نہیں کی گئی. ان کے اندر کبھی کبھار ناغا کر دیا کہ کسی دن کہہ دیا جائے کہ آج زیادہ باہر نہ نکلیے گا کیونکہ سیکیورٹی الرٹ آیا ہوا ہے، تو آپ کی سیکیورٹی کو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ نے اپنے کھولی سے یا اپنے کیبن سے باہر نہیں نکلنا. ہاں، کیبن کے ساتھ والے کیبن میں جا کے آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں، ٹریڈ مل چلا سکتے ہیں، ہاں اس کے ساتھ آپ کا کچن ہے، آپ اس کے اندر نظر ڈال کے آ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں ہاں بڑی کیا پکا رہے ہو، یہ پوچھ کے آ سکتے ہیں، لیکن آپ باہر تشریف نہیں لے جا سکتے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے مجھے بتایا. اس کے پیش نظر یہ جو صورتحال درپیش ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کے باعث، اس کا وہ کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ ڈاکٹر صاحب کو دیتے ہیں، ڈاکٹر عاصم ملک صاحب کو. تو ڈاکٹر صاحب نے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا. آؤ بڑے پہنچے ڈاکٹر نے، ہاتھوں نہ بڑا صاف ہے، آؤ ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو ٹریٹمنٹ شروع کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو ایک انہوں نے پوز کیا ہوا تھا کہ میں بہت مزاحمت کا استعارہ ہوں اور میں 100 سال کے اندر رہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ والا سارا درام سے نیچے گر گیا ہے. اور اب خاتون کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح عمران احمد خان نیازی صاحب کو باہر نکالا جائے، اور باہر نکالنے کے لیے 2 سٹیپ انہیں عبور کرنا پڑیں گے. ایک تو ان کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں نہ جائے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جج صاحبان آپس میں اسی طرح جڑے رہے جس طرح جڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے سن لیا ہوگا سینٹ کے اندر ATA کے اندر ایک ترمیم ہو گئی ہے، میں اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے. ایکڈیمک اور آئیڈیل سچویشن میں وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں. اچھا ہو گیا، اب جو بندہ اٹھایا جائے گا بھلے اس کو جو بھی ایجنسی اٹھائے گی وہ کم از کم ایک پلیٹ فارم ایسا تو ہوگا جہاں پہ جا کے تو آپ پوچھ سکیں گے کہ بھائی ساڈا بندہ کتنے ہوئے تھے، کس حالت ہے، کم از کم پوچھ تو سکیں گے نا، یا آپ کو بتانے والی کوئی شخصیت تو ہوگی نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب آپ کو کوئی بندہ 6 مہینے بعد جیل سے رہا ہو کے آئے تو وہ بتائے کہ آپ کا فلانا عزیز میں نے فلانی جیل میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ ہے سچویشن اس وقت بقول نصرت جاوید صاحب کے کہ عمران احمد خان نیازی کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں جاتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے. تو یہ جو بھاگ دوڑ ہے، یہ جو جدوجہد ہے کہ آنا مقدمے کے اندر جہاں پہ ان کو باقی تاریخیں ملتی ہیں اور انیہ واہ ملتی ہیں، وہاں پہ ایک اور بھی تاریخ لی جا سکتی تھی، لیکن اس تاریخ کے بہانے وہ لاہور تشریف لائی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس موضوع کے اوپر لابنگ یا سفارش سے زیادہ مشاورت کر رہی ہیں، اور فکر انہیں بہت ہے کیونکہ اب تمام لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ عمران احمد خان نیازی کا مقدمہ فوجی عدالت میں جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.